صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین مبتدأ استجابوا للہ والرسول دعوا بالخروج للقتال لما اراد ابو سفیان واصحابه العود وتواعدوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق بدر العام المقبل من یوم احد من بعد ما اصابهم القرح باحد وخبر المبتدأ للذین احسنوا منهم بطاعته واتقوا مخالفته اجر عظیم هو الجنۃ۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کر لیا، کس پکار کو؟ کہ دعاءہ بالخروج للقتال، قتال کے لیے نکلنے کی پکار کو قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھجوائی کہ بازار بدر میں آئندہ سال یوم احد کا مقابلہ کا ہے، یوم احد کا ہے سوق بدر بازار بدر میں آئندہ سال احد کے دن۔ بعد اس کے کہ ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی تھی مقام احد میں، اور مبتدا کی خبر للذین احسنوا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے اطاعت اختیار کی، اچھا کیا اور نبی کی مخالفت سے بچے، بڑا اجر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب جنگ احد ختم ہوئی، مسلمان 70 افراد شہید ہوئے، مسلمانوں کے، کافروں کے بھی کچھ شہید ہوئے۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد کفار میدان چھوڑ کر کے گئے، آگے مسلمانوں نے پیچھا بھی کیا، سمجھے؟ اور صرف پیچھا ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا کہ کون ہے جو ان کافروں کا پیچھا کرے گا، اور ہمارے ساتھ وہی لوگ جا پائیں گے جنہوں نے کل میدان جنگ میں بہادری سے مقابلہ کیا، جو پشت نہیں پھیرے ہیں۔ تو 200 افراد کی جماعت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا پیچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اس میں شامل۔ اور پیچھا کرتے کرتے آپ کہاں تک پہنچے؟ حمراء الاسد تک پہنچے۔ مقام مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے یہ مقام حمراء الاسد، وہاں تک پہنچے۔ پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ وہیں اکٹھا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب ابو سفیان کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ کمانڈر تھے وہی۔ ہوا کیا تھا کہ جب ابو سفیان کا لشکر پیچھے بھاگا جنگ احد میں، مسلمانوں کو زخمی شہید کر کے جب یہ لوگ لوٹے، تو جب یہ مقام حمراء الاسد کے علاقے میں پہنچے، کون؟ ابو سفیان اور ان کا لاؤ لشکر، یہ لوگ پہنچے، تو ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا، شیطان نے وسوسہ دیا کہ بھئی یہ شاندار موقع تھا، مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے چاروں طرف سے، کیا تھے؟ ٹوٹے ہوئے تھے چاروں طرف سے، بہترین موقع تھا ان کا قلعہ کما کر دینے کا، یعنی ان کا جڑ سے کاٹ دینے کا، ختم کر دینے کا بہت شاندار موقع تھا۔ دوبارہ حملہ کیا جائے، مسلمان تو لوٹے پیٹے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، افراد بھی کم ہیں، دوبارہ حملہ کیا جائے۔ لیکن جب وہ لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھا کر رہے ہیں ہم لوگوں کا۔ بعض تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا، کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان خوف پھیلانے کے لیے، کہ وہ آ کر کے خوف پھیلائے کہ ابو سفیان کا بڑا لشکر حمراء الاسد میں ہے اور وہ مدینہ پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ مسلمان کے دلوں کے اندر خوف آ جائے۔ اور تو ایک طرف سے اس نے، اور مسلمانوں کی طرف سے معبد خزائی ایک آدمی تھے جو ادھر سے گزر رہے تھے، تو معبد خزائی نے
बगैर हुजूर के या सहाबा के कहे हुए, अभी मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन मुसलमानों के हमदर्द थे, इनका कबीला मुसलमानों का हलीफ था, तो इन्होंने बगैर मुसलमानों को इत्तला दिए हुए काफिरों से या उसके लाव लश्कर से उसको बंद कर दो। अबू सुफियान से और उसके लाव लश्कर से ये कहा, क्या कहा कि मैं मुसलमानों के लश्कर को देख करके आया हूँ और बड़ी जमीयत के साथ तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, है ना। तो ये कहने की वजह से अबू सुफियान के दिलों के अंदर रोब डाल दिया, है ना, और फिर वो लोग मकाम छोड़ करके चले गए। इसको वाकया को क्या कहा जाता है, बदरे सुगरा भी कहा जाता है, एक बदरे कुबरा जो सन 2 हिजरी में हुआ, है ना, और सन 3 हिजरी में उहद की लड़ाई हुई। तो उहद की लड़ाई के ख़त्म होने के बाद जो जंग का बिगल बजने वाला था और नहीं बजा, मुसलमानों ने काफिरों का पीछा किया और काफिर लोग पलटना चाह रहे थे मुसलमानों पर हमला करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने रोक डाल दिया। तो इसको वाकया को बदरे सुगरा कहा जाता है ना। मुसलमान वहाँ पहुँचे हमला सब, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, सामान तजारत इनके साथ था, कुफ्फार के दिलों के अंदर रुख डाल दिया गया। वो लोग पड़ती छोड़ करके, रंग छोड़ करके क्या हो गए, भाग गए अपने साजो सामान के साथ। और मुसलमान वहाँ पर कारोबार करके, तिजारत वगैरह करके, 200 अफराद की जमीयत थी, वहाँ से कामयाब होकर वापस आए और अबू सुफियान की हिम्मत नहीं दोबारा हमला करने की। आया समझ में मौलाना साहब। तो ये उहद के जंग के ख़त्म के बाद तो ये बदरे सुगरा कहलाता है। क्या कहलाता है, बदरे सुगरा। अब देखिए ये वाक़या आप सुन लिया, तो अब देखिए कि अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, अल्लज़ीना मुब्तदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को कबूल कर लिया। किस चीज़ के पुकार को, ये क़िताल के लिए निकलने की पुकार को। कब, जब अबू सुफियान ने और उसके साथियों ने लौटने का इरादा किया था। कहाँ से, यानी दोबारा हमला करने का मदीना पर। जंग उहद से मैदान से ये भाग रहे थे, फिर दोबारा इन्होंने लौटने का इरादा किया था। लम्मा अरादा अबू सुफियान व सहाबहु अल-औदा, जब अबू सुफियान और उसके साथियों ने लौटने का इरादा किया था। वतवाअदू मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूक़ बदरिन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी, क्या है, चैलेंज किया था बाज़ार बदर में। अल-आमल मुक़बिल मिन यौम उहद, के उहद के दिन आइंदा साल का, क्या है, आइंदा साल का, आइंदा साल जो बाज़ार बदर लगेगा तो उस मौके पर हमारा और तुम्हारा सामना होगा, है ना। ये धमकी दी थी। मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह, कि इसका ताल्लुक ऊपर से है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की पुकार को कबूल कर लिया, बाद इसके कि उनको तकलीफ पहुंच चुकी थी, जख्म लग चुका था उहद में, 70 अफराद शहीद हो चुके थे, कई जख्मी थे। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल की पुकार पर लब्बैक कहने के लिए, कहते हुए तैयार हो गए लड़ने के लिए। वख़बरुल मुब्तदाई लिल्लज़ीना अहसनु, ऊपर जो आया है अल्लज़ीना इस्तजाबू, ये मुब्तदा है, और ये लिल्लज़ीना अहसनु क्या बन जाएगा, जार मजरूर से मिल करके और मुताल्लिक होकर के खबर बन जाएगा। इन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया उनमें से, यानी अल्लाह के रसूल की इताअत करके अच्छाई इख्तियार किया। वत्तक़ौ मुखालफतहु, और नबी की मुखालफत से बचते रहे, इनके लिए बेहतरीन अजर है और वो जन्नत है। आया समझ में। तो अल्लज़ीना पूरा मिल मिला करके बन जाएगा मुब्तदा, और लिल्लज़ीना जार मजरूर से मिलकर साबित से मुताल्लिक और क्या बन जाएगा, खबर। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार को कबूल कर लिया, जन्नत है। अल्लज़ीना बदलुम मिन अल्लज़ीना क़बलहु औनातुन, ये अल्लज़ीना बदल है अल्लज़ीना पहले वाले से, या सिफत है। अल्लज़ीना बदल है अल्लज़ीना इससे पहले जो है उससे, या सिफत है। कि अल्लज़ीना क़ाल लहुम, लिल्लज़ीना अहसनु है ना, समझा, लिल्लज़ीना अहसनु कहो या अल्लज़ीना इस्तजाबू, दोनों में है। तो अल्लज़ीना बदल है अल्लज़ीना पहले वाले से, या सिफत है, सिफत मान लेंगे या बदल मान लेंगे, दोनों दुरुस्त है। क़ाल लहुम, जिन लोगों से कहा, जिनसे कहा, अल्लज़ीना क़ाल लहुम, जिनसे कहा, यानी ईमान वाले बंदों से कहा। अन्नासो, लोगों ने, यहाँ पर लोग से मुराद काफिर है ना, कि जिनसे लोगों ने कहा, यानी नुआइम इब्ने मसूद अशजई जो कि अभी काफिर थे, इन्होंने क्या कहा, मुसलमानों के दरमियान आकर के, बास तारीखी रिवायात के अतबार से है कि अबू सुफियान ने इनको भेजा था पैसा वैसा दे करके, है जाके अफवाह फैलाओ, जग में अफवाह भी फैलाया जाता है ना। तो इसने पैसा लेकर के आकर के डाकिया का काम किया था कि इन्ना नास अबा सुफियान व असहाबहु क़द जमाऊ लकुम,
کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے تم لوگوں کے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، لیستاسلوکم، تاکہ تمہاری جڑ کاٹ دیں، تم کو جڑ سے اکھاڑ دیں، فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرو، ولا تاتوہم، ان کا پیچھا نہ کرو، ہے نا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ الناس نے۔ الناس سے مراد کافر لوگوں نے۔ کافروں میں سے بطور خاص کیا ہے؟ نعیم ابن مسعود اشجعی نے ابو سفیان کی طرف سے آ کر کے مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیلایا تھا کہ ابو سفیان لشکر اکٹھا کر رکھا ہے دوبارہ حملہ کرنے کا مدینہ پر، ہے نا۔ فزادہم ذالک القول ایمانا، لیکن اس قول نے، کس قول نے؟ الناس کے اس قول نے، یعنی کیا ہے؟ نعیم ابن مسعود اشجعی جیسے لوگوں کے اس قول نے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھا دیا، ہے نا۔ تو ان کے اس قول نے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھا دیا، یعنی اللہ پر یہ تصدیق کو اور یقین کو بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ کافینا امرہم، اور وہ لوگ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے معاملے سے نمٹنے کے لیے ہمارے طرف سے کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ذمہ دار ہے۔ المفوض الیہ الامر، یعنی اسی کی طرف معاملہ سپرد ہے۔ وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر والقى الله الرعب في قلب ابي سفيان، چنانچہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، اور انہوں نے بازار بدر میں تمبو گاڑ دیا، اور انہوں نے بازار بدر میں پڑاؤ کیا۔ القى الله الرعب، اللہ نے رعب ڈال دیا ابو سفیان کے دلوں کے اندر اور اس کے ساتھیوں کے اندر۔ فلم یاتوا، تو وہ آئے نہیں۔ وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا، اور مسلمانوں کے پاس سامان تجارت تھا، انہوں نے فروخت کیا وہاں پر اور نفع کمایا، ہے نا۔ تو 200 افراد کی جماعت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، رحمراء الاسد تک پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ وہاں رک کر کے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں نے سامان تجارت تھا وہاں پر فروخت کیا، آس پاس کے قبائل کے جو لوگ تھے انہوں نے سامان خریدا، مسلمانوں کو نفع بھی ہوا، ہے نا، اور کفار بھاگے بھی، رعب بھی پیدا ہو گیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح لم يمسسهم سوء من قتل او جرح واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله في الخروج والله ذو فضل عظيم على اهل طاعته۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ وہ لوگ لوٹے بدر سے، یہ بدر صغرا ہے، سمجھا، امراء الاسد کے پاس ہی بدر ہے، تو چنانچہ وہ لوگ لوٹے بدر سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو لے کر کے اور نعمت کو لے کر کے، یعنی سلامتی کے ساتھ آئے اور نفع بھی کما کر کے آئے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، یعنی وہاں جنگ ہوئی نہیں کہ قتل کی تکلیف پہنچتی یا زخمی ہوتے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کے رضامندی کی پیروی کر لی، یعنی اللہ کی اطاعت کی، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کی پیروی کر لی، جس سے اللہ بھی خوش ہوا اور رسول بھی خوش ہوئے فی الخروج، نکلنے کے سلسلے میں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اپنے اطاعت کرنے والوں پر، سمجھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو پا لیا، اللہ کی اطاعت کیا، رسول کی اطاعت کیا، اللہ ان سے خوش، رسول ان سے خوش۔ انما ذالکم القائل لکم ان الناس الشیطان یخوفکم اولیاءہ الکفار فلا تخافوہم وخافون فی ترک امر ان کنتم مؤمنین، یقیناً تمہارے لیے اس بات کا قائل شیطان ہے۔ کس بات کا قائل؟ کہ ان الناس قد جمعوا لکم، یہ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ نعیم ابن مسعود اشجعی نے یہ جملہ کہا تھا، کیا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کفار نے، ابو سفیان نے لشکر جمع کر رکھا ہے۔ یہ جملہ کہنے والا شیطان تھا۔ کیا تھا یہ؟ انسانوں میں کا شیطان تھا یا نہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان ہی انسان بن کر کے آیا تھا، ان کا نام نہیں ہے۔ بعض روایت میں صرف اتنا ہے کہ شیطان نے آ کر کے پھیلایا، تاریخی روایات میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر مراد لیں گے کہ نعیم ابن مسعود اشجعی، تو شیطان سے مراد شیطان من الانس، دونوں طرح کے شیطان ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو ان شیطان، یہ شیطان کون؟ نعیم ابن مسعود اشجعی تم کو خوف دلاتا ہے، سمجھا، اپنے اولیاء سے، یعنی اپنے دوستوں کافروں کا خوف دلاتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو میرے حکم کو ترک کرنے کے سلسلے میں۔ اگر تم ایمان والے ہو بالیقین، یعنی اگر تم کو ایمان ہے تو میرے حکم کی مخالفت سے بچو، میرے حکم کو ترک نہ کرو اور ان لوگوں سے ڈرو نہیں۔ ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاء وفتحها وضم الزاء من حزنه
لغة في أحزنه الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا بنصرته وهم أهل مكة أو المنافقون أي لا تهتم لكفرهم إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم. کہ شیطان تم کو خوف دلاتا ہے اپنے کارندوں سے، اپنے دوستوں سے یعنی کفار سے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو میرے حکم کو ترک کرنے کے سلسلے میں اگر تم بالیقین مومن ہو. اور تم کو غم میں نہ ڈالیں، تم کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں تیزی کرتے ہیں، کفر میں تیزی کرتے ہیں. تو یقعون فیہ، سارعون کا معنی انہوں نے کیا یقعون فیہ سے یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پر یسارعو جو ہے یہ کیا ہے، اس کا صلہ تو الہ آتا ہے لیکن فی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے معنی میں نہیں ہے، یقعون کے معنی میں ہے. تو فرمایا کہ تم کو غم میں نہ ڈالے یا کے ضمے کے ساتھ اور زا کے کسرے کے ساتھ. یحزن کیا پڑھیں گے؟ فلا یحزن کا ہے نا، تو ایک قرأت کیا ہے؟ یحزن کا. تو ایک قرأت ہے یحزن کا یا کے ضمے کے ساتھ اور زا کے کسرے کے ساتھ، وبفتحھا وضم الزائے، اور یا کے فتحے کے ساتھ اور زا کے ضمے کے ساتھ یحزن کا. تو مشہور قرأت ہے یحزن کا اور غیر مشہور قرأت ہے یحزن کا، باب افعال سے ہے نا. جب یحزن کا پڑھیں گے تو کس سے ماخوذ ہوگا؟ حزنہ سے، اور جب یحزن پڑھیں گے تو کس سے ماخوذ ہوگا؟ احزنہ سے ہے نا. اور تم کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں، یعنی کفر کے اندر واقع ہو جاتے ہیں تیزی سے کافروں کی مدد کر کے، اور یہ اہل مکہ ہیں یا منافقین ہیں. اَيْ لَا تَهْتَمَّ لِكُفْرِهِمْ، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے تم خوف مت کھاؤ، تم ڈرو نہیں، سمجھا؟ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے کرتوت سے. یعنی جو کافرانہ عمل کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا استحصال کر دے، ختم کر دے مسلمانوں کو یا اللہ کے دین کو مٹا دیں، تو یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یقیناً یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اپنے کرتوت سے. انما یضرون انفسهم، یقیناً یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. جتنا کفر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اتنی ہی سخت ان پر ہوتی جائے گی. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا نصیبا فی الآخرۃ ای الجنۃ فلذلک خذلهم ولهم عذاب علیم. اللہ چاہتا ہے کہ یرید اللہ اللہ یجعل، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو کوئی حصہ نہ ملے آخرت کے اندر، یعنی آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یہ آخرت کے جو انعامات ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ ہو، اس لیے ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ کبھی گرفت بھی ہو جاتی ہے، رسی ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے. فلذلک خذلهم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کس چیز کا عذاب ہے؟ جلنے کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان اي اخذوه بدله لن يضروا الله بكفرهم شيئا ولهم عذاب علیم. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدنا، یہ تو خرید و فروخت کی چیز ہے نہیں، بلکہ مطلب کیا ہوگا کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑا اور کفر کو اختیار کیا. تو اس کو تعبیر کیا کس سے؟ بیچنے اور خریدنے سے تعبیر کیا. تو فرمایا کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کو خریدا ایمان بیچ کر کے، اخذوہ بدلہ، یعنی کفر کو لے لیا ایمان کو چھوڑ دیا، لن یضر اللہ بکفرہم شیئا، تو یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اپنے کفر کے ذریعے سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ أَيْ إِمْلَاءً لَهُمْ بِتَطْوِيلِ الْأَعْمَالِ وَتَأْخِيرِهِمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ وَمَعْمُولَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ وَفِي قِرَاءَةٍ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسَدَّ الثَّانِي فِي الْأُخْرَى إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ذُو إِهَانَةٍ فِي الْآخِرَةِ. اور گمان نہ کریں، گمان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تحسبن پڑھیں گے تو مخاطب کا صیغہ، اور یہ سبنہ پڑھیں گے تو غائب کا صیغہ. یہ سبنہ کی صورت میں معنی ہوگا گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، اور تحسبن پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے نا. تو اللہ دینا کفر مفعول بن جائے گا. تحسبن کی صورت میں اللہ دینا کفر کیا بن جائے گا؟ مفعول. اور یہ سبنہ کی صورت میں اللہ دینا کفر کیا بن جائے گا؟ فاعل. اور گمان نہ کریں یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں،
ای املا انا یعنی ہمارا ڈھیل دینا، بتطویل ہمارے عمروں کو لمبا کر کے، وتاخیرہم اور ان کو مہلت دے کر کے، خیر لانفسہم ان کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ کافرین کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے. ان ومعمولها سدت وسد المفعولین، ان اور اس کا معمول، انما نملی لہم خیر، تو ان اور اس کا پورا معمول یہ دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا اس صورت میں، تحتانیہ کی صورت میں. جب یحسبن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یحسبن پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر دو مفعول، پہلے میں غلط کہہ دیا، یہ فاعل بن جائے گا، ہے نا، یہ فاعل بن جائے گا، میں نے غلط کہہ دیا. تحتانیہ کی صورت میں جب یا پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر انما نملی لہم جو ہے نا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ دو مفعول کے قائم مقام بن جائے گا، اور الذین کفروا کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ ومصد الثانی فی الاخری کیا ہے؟ اور وہ دوسرے کے قائم، دوسرے کے دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا، اور دوسرے مفعول کے قائم مقام ہوگا دوسری صورت میں. یا کس صورت میں؟ یعنی اگر آپ پڑھیں گے تحسبن، تحسبن، تو اس صورت کے اندر تحسبن کا مفعول اول ہو جائے گا الذین کفروا، اور انما نملی لہم مفعول ثانی ہو جائے گا. حسب یحسب مفعول متعدی بدو مفعول ہے. کیا ہے یہ؟ متعدی بدو مفعول ہے. ٹھیک ہے. حسب تو زیدن فاضل، میں نے زید کو فاضل جانا، تو یہ متعدی بدو مفعول ہے، اس کو دو مفعول چاہیے. تو اگر یحسبن پڑھیں گے تو الذین کفروا فاعل، اور انما نملی لہم خیر لانفسہم یہ پورا اسم و خبر سے مل کر دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا. اور اگر آپ پڑھیں گے تحسبن تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ مفعول اول الذین کفروا بن جائے گا، اور مفعول ثانی کیا بن جائے گا؟ انما نملی لہم، اسی قائم مقام ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ تبارک ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اہانت والا آخرت کے اندر. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ لِيَتْرُكَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَمِيزَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کر لیا، یعنی قتال کے لیے نکلنے کی پکار کو، جب ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا، مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کا، اور انہوں نے دھمکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی سوق بدر العام المقبل، کہ آئندہ سال بازار بدر میں مقابلہ کرنے کی، یوم احد کے بدلے، یوم احد میں، بعد اس کے کہ ان کو تکلیف پہنچ چکی تھی احد میں. اور متدا کی خبر للذین احسنوا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے اچھائی اختیار کی، اطاعت کر کے اور نبی کی مخالفت سے ڈرے، تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، بڑا اجر ہے، اور وہ جنت ہے. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے اچھا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنہوں نے اچھائی اختیار کی، وہ 200 افراد کی جماعت جو حضور کی سرکردگی میں پیچھا کیا. واتقوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہے، اجر عظیم، تو ان کے لیے بہترین بڑا اجر ہے، اور وہ جنت ہے. الذین بدل ہے پہلے والے الذین سے، یا صفت ہے کہ جن کو لوگوں نے کہا، یعنی نعیم ابن مسعود اشجعی نے کہا کہ لوگوں نے، یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے لیے لشکر اکٹھا کر رکھا ہے تاکہ تمہارا قلعہ کما کر دے اور تم ان سے ڈرو اور ان کا پیچھا نہ کرو. تو اس قول نے ان کے ایمان کو، یعنی اللہ اور کی تصدیق کو، اللہ پر تصدیق کو اور بڑھا دیا، اور یقین کو اور بڑھا دیا. اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی ان کے معاملے میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اسی کی طرف سارے معاملے سپرد ہیں. اور نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا بدر کے بازار میں، اور اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا ابو سفیان کے دلوں میں اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں، اور وہ کہے لوٹ کر کے نہیں آئے. مسلمانوں کے ساتھ سامان تجارت تھے، انہوں نے خرید و فروخت کیا اور وہاں نفع کمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ وہ لوگ لوٹے بدر اصغر سے، بدر صغرا سے، اللہ کے فضل کو لے کر کے، اللہ کی نعمت کو لے کر کے اور فضل کو لے کر کے، یعنی سلامتی اور نفع لے کر کے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یعنی کوئی زخم نہیں لگا، کوئی قتل نہ ہوا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو پا لیا اللہ کی اطاعت کر کے اور رسول کی اطاعت کر کے نکلنے کے سلسلے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اپنی اطاعت کرنے والوں پر. یقیناً
اس بات کا قائل جو تم سے کہا ان شیطانہ یخب کا ہے ان الناس قد جمعوا جو ہے نا ان الناس قد جمعوا کا کہنے والا بلا شبہ یہ ہے یعنی ان الناس قد جمعوا لکم کہنے والا شیطان ہے جو تم کو ڈر کا خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی کافروں سے، لہذا تم ان سے ڈرو مت، مجھ سے ڈرو میرے حکم کو ترک کرنے کے سلسلے میں اگر تم بالیقین مومن ہو، اور تم کو غم میں نہ ڈالے یا کہ ضمے کے ساتھ اور ذا کے کسرے کے ساتھ اور یا کہ فتح کے ساتھ ذا کے ضمے کے ساتھ حزنہ سے ماخوذ ہے اور ایک لغت احزنہ سے بھی ہے کہ تم کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو کفر کے اندر دوڑتے ہیں یعنی اس میں واقع اس میں گھس جاتے ہیں تیزی سے کافر کی مدد کرتے کفر کی مدد کرتے ہوئے اور وہ اہل مکہ ہے یا منافقین ہیں، یعنی ان کی کفر کی وجہ سے تم ٹینشن میں نہ آؤ، یقیناً یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے کرتوت سے، یہ لوگ اپنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو آخرت کے اندر یعنی جنت میں سے، اور اسی وجہ سے ان کو محروم کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جہنم میں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان چھوڑ دیا اور کفر کو بدلے میں لے لیا، یہ لوگ اللہ کو اپنے کفر سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہا ہے یعنی ہمارا ان کو مہلت دینا لمبی عمر دے کر کے اور ان کو عذاب میں تاخیر کر کے بہتر ہے ان کی ذات کے لیے۔ انا اور اس کا معمول دو مفعول کے قائم مقام ہے تحتانیہ کے قرات کے مطابق، یعنی جب کیا ہے یہ سورنا پڑھیں گے تو انما نملی لہم خیر لانفسہم الذین کفروا فاعل بن جائے گا یہ سورنا کا، اور انما نملی لہم خیر لانفسہم کیا بن جائے گا؟ دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور مصدر ثانی فی الاخری اور دوسری صورت میں دوسرے مفعول کا قائم مقام ہے، یعنی اگر تحسبن پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ الذین کفروا مفعول اول ہو جائے گا اور انما نملی لہم یہ دوسرے مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا، کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ اور بڑھ جائے معاصی کی کثرت کی وجہ سے، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے آخرت کے اندر۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن